التسبیح جو انتہائی عظمتوں والی نماز ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تاکید فرمائی، فرمایا کہ ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو پڑھو، اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو کم از کم زندگی میں ہی ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ صلاۃ التسبیح، چونکہ اس نماز کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ مبارک 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، چونکہ نوافل کی یا سنت غیر مؤکدہ کی پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھتے ہیں، تیسری رکعت بھی ثنا سے شروع کرتے ہیں، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح قرات کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ 3 تسبیحاں پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح کا پڑھنا، پھر اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح کہنی ہے۔ اسی طرح سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ۔ تو اس طرح 15 مرتبہ قرات سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں جا کے، 10 مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، اس طرح 10 مرتبہ سجدے میں جا کر، 10 مرتبہ سجدے سے اٹھ کر، 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں جا کر، یہ 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح چاروں رکعتوں میں جو 75 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر یہ تسبیح کسی رکن کے اندر رہ جاتی ہے، مثال کے طور پر ہم نے سورہ فاتحہ شروع کر دی اور یہ تسبیح ہم نے نہیں پڑھی، تو یاد رکھیں اب سورہ فاتحہ چھوڑ کے تسبیح کی طرف نہیں آنا۔ اسی طرح قرات کرنے کے بعد ہم نے چونکہ 10 مرتبہ پڑھنی تھی، ہم غلطی سے رکوع کے اندر چلے گئے، اب رکوع کو چھوڑ کے ہم نے واپس نہیں آنا، یا رکوع میں ہم نے پڑھنی تھی، رکوع سے کھڑے ہو گئے، واپس نہیں آنا۔ جہاں پر یہ تسبیح رہ جائے گی تو جب آگے والی جگہ پر ہم پڑھیں گے تو وہ جو رہ گئی ہے اس کو جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے، یعنی قرات سے پہلے اگر ہم نے 15 مرتبہ نہیں پڑھی تو اب قرات کے بعد 25 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر رکوع میں ہم نے نہیں پڑھی تو اٹھ کے 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو جو تسبیح جہاں پر رہ جائے، جب اس سے آگے والا مقام تسبیح پڑھنے کا آئے تو جو رہ گئی ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور دونوں رکعتوں میں، یعنی پہلی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب ہم اتحیات بیٹھیں گے تو یہ یاد رکھیں، ہم نے گزشتہ درس مسائل کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ نوافل سنت غیر مؤکدہ کا معاملہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات بھی پڑھتے ہیں، جو ہے وہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی بھی پڑھتے ہیں، یعنی آخر تک پڑھنا ہے، یوم یقوم الحساب تک، صرف سلام نہیں پھیرنا۔ نفلی نماز جو ہے اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بغیر کسی عذر کے اگر نفلی نماز بیٹھ کے پڑھیں گے تو اجر و ثواب آدھا ملے گا، جبکہ اگر کوئی عذر نہیں ہے، فرض بیٹھ کے پڑھے ہیں یا سنت مؤکدہ یا واجب بیٹھ کے پڑھے ہیں تو اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام کے نماز کے فرائض میں سے قیام یعنی کھڑے ہونا یہ بندے کے لیے فرض ہے، تو اگر فرض رہ جائے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔